ایک دن ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ میں کسی بات پر بحث و تکرار ہو جاتی ہے۔ اتفاقاً زبیدہ کے منہ سے نکل گیا کہ اے دوزخی۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا، بیوی نے دوزخی کہا تو کہا اگر میں دوزخی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہے۔ زبیدہ نے دوزخی کہا، ہارون رشید نے کہا اگر میں دوزخی تو پھر تجھے طلاق ہے، اور اسی وقت ایک دوسرے سے دونوں الگ ہو گئے۔ لیکن چونکہ ہارون رشید کو زبیدہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کی جدائی سے بہت بے چین ہوا، اور تمام علماء، فضلاء، تمام بڑے بڑے اکابرین کو اس نے اکٹھا کر کے اس مسئلے کا فتویٰ چاہا کہ ہم دونوں میں بحث و تکرار کے درمیان میں یہ معاملہ ہوا، زبیدہ نے مجھ کو دوزخی کہا اور میں نے کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے طلاق ہے، اب اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ مگر ان میں سے کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہ تھا، کسی عالم نے، کسی مفتی نے اس چیز کا کوئی جواب نہ دیا، اور سب نے متفق ہو کر یہ کہا اس بات کا تو خدا ہی کو علم ہے کہ ہارون رشید دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ لیکن انہی کے درمیان میں ایک لڑکا ان علماء کی جماعت میں موجود تھا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں جواب دے سکوں، اگر تم چاہو تو اس کو میں جواب دے دوں اس بات کا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء، فضلاء تمام کے تمام خاموش رہے، کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کر پایا ہے، تو پھر یہ بچہ اس چیز کا کیسے فیصلہ فرمائے گا۔ ہارون رشید نے اس لڑکے کو اپنے پاس روبرو بلایا اور کہا کہ چلو تم ہی جواب دو۔ اس لڑکے نے کہا آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ ہارون رشید نے کہا اس وقت تو مجھے ہی تمہاری ضرورت ہے۔ تو بچے نے کہا جب ضرورت آپ کو میری ہے تو تخت سے نیچے اتریے اور ایک سائل کی حیثیت سے آگے آ کر کے کھڑے ہوئیے، تخت پر ہمیں بٹھائیے، ہم آپ کے مسئلے کو حل کریں گے، اس لیے کہ آپ سائل ہیں، سوالی کی حیثیت سے آئیے ہمارے سامنے۔ تو ہارون رشید نے تخت چھوڑا، نیچے آیا، اس بچے کو، اس لڑکے کو تخت پر بٹھایا، اور تخت پر بیٹھ جانے کے بعد پھر اس لڑکے نے سوال کیا بادشاہ ہارون رشید اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے میری بیوی نے مجھ کو، زبیدہ نے کہا دوزخی، تو میں نے کہا اگر میں دوزخی ہوں تو جاؤ تمہیں طلاق ہے۔ تو اس بچے نے کہا یہ بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کسی گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہو اور تمہارے علاوہ کوئی دیکھنے والا وہاں موجود نہیں تھا، لیکن صرف خدا کے خوف کی وجہ سے تم اس گناہ سے باز آ گئے، اس گناہ کو تم نے نہیں کیا؟ ہارون رشید نے کہا ہاں ایک مرتبہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے، میں گناہ کرنے والا تھا، مکمل ارادہ تھا، لیکن اچانک پھر دل بدل گیا، ارادہ تبدیل ہوا، اللہ کا خوف طاری ہوا اور میں اس گناہ کے کرنے سے باز رہا، میں نے اس گناہ کو انجام نہیں دیا۔ تو بچے نے کہا مبارک ہو، تم دوزخی نہیں تم جنتی ہو۔ جب اس بچے نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جنتی ہو تو وہاں پر جو موجود تمام علماء، فضلاء تھے وہ سب کے سب حیران رہ گئی کہ یہ بات کیسے اس نے بیان کر دی، کیسی دلیل، کہاں سے، کون سی دلیل سے ثابت کر دیا کہ ہارون رشید دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہے؟ تو بچے نے ارشاد فرمایا، اس بچے نے کہا قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جب کوئی گناہ کا ارادہ کر لے لیکن پھر نفسانی خواہشات کو اپنی چھوڑ دے، صرف خوف خدا کی وجہ سے اس کے دل کے اندر خوف خدا اور خشیت الہی آ جائے اور وہ گناہ کو نہ کرے، تو کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سارے علماء یہ سن کر واہ واہ کرنے لگے اور کہا کہ جو لڑکپن میں اس قدر فہم و ذکا کا مالک ہے وہ بڑا ہو کر کیوں نہیں کس درجے کا عالم ہوگا؟ یہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، یہ اپنے وقت کا امام شافعی علیہ الرحمہ تھے، جنہوں نے بڑے ہو کر علم و فضل کا تاجدار بننا تھا۔